جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کئی اور ہوتے تو یہ کائنات کا نظام، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے، تو اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ عبادت کے لائق بھی بس وہی ایک ہے، پرستش و پوجا کے لائق بھی وہی ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں اس نتیجے تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ ایک بدو تھا عرب کا دیہاتی، اس سے کسی نے پوچھا تو نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات افجاج وبحر ذات امواج الا يدل على ذلك اللطیف الخبیر۔ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ کا وجود تم نے کیسے جانا؟ سبحان اللہ، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ برجوں والا آسمان، یہ کھائیوں گھاٹیوں راستوں والی یہ زمین اور موجیں مارتے یہ سمندر، جس طرح ایک اونٹ کی مینگنی پڑی ہو تو اس مینگنی سے ایک انسان اندازہ لگا لیتا ہے ادھر سے اونٹ گزرا ہے، اگر ریت پر قدم کے نشان موجود ہو تو ان نشانات سے انسان کا دماغ اس بات تک جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو یہ برجوں والا آسمان، یہ کھائیوں اور راستوں والی زمین اور یہ ٹھاٹے مارتے موجوں والے سمندر، کیا ایک اللہ جو لطیف ہے، خبیر ہے، قدرت والا ہے، اس کے وجود پر دلالت نہیں کرتی؟ میں نے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا اور اس بات کو بھی جانا کہ وہ ایک ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک اللہ کے ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، زمین سے نکلنے والا، زمین سے اگنے والا ایک پتا، ایک کومپل، پہلی جو چیز اگتی ہے دانے سے ایک ہی ہوتی ہے، وہ کومپل جب نکلتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے فارسی شاعر کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، جو زمین سے نکلنے والا پھٹنے والا پودا ہوتا ہے، اس پودے کی پہلی جو شکل ہوتی ہے اس کو کومپل کہتے ہیں۔ وہ کومپل جو زمین سے اگتی ہے، نکلتی ہے، ظاہر اور نمودار ہوتی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ مجھے پیدا کرنے والا بھی ایک ہی۔ انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے کر رہے ہیں، 164 سے۔ اس سے پہلے جو آیت 163ویں گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق بس وہی ایک ہے، وہی ہے اللہ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اب اس کی کیا دلیل کہ وہی ایک عبادت کے اور پوجا کے لائق ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی۔ سب سے پہلے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اللہ کے ایک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ انسان اس پر غور کرے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ عبادت کے لائق بھی بس وہ ایک ہی۔ آسمانوں کی پیدائش، ان کی تخلیق آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کو، کیا کاریگری ہے کائنات کی ایک ایک چیز میں، کائنات کی ایک ایک چیز۔ یہ کائنات، ایک تو یہ کتاب ہے قرآن کریم، یا کوئی بھی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اور ایک یہ پوری کائنات،
یہ پوری دنیا، یہ پورا جسے یونیورسل کہتے ہیں، یہ پوری کائنات، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کتاب کا ورق ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی آپ کو ملے گی۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت کہا ہے، یہ چھت ہے، اور اس چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے اور صناعی سے کس طرح بنایا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ جب سے بنایا ہے تب سے قائم ہے، آج تک اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل اور نہ ہو تب بھی کافی ہے۔ چھوٹی سی انسان چھت بناتا ہے اور اس میں اگر بیچ میں ستون نہ ہو تو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اتنا بڑا مکان ہے، اتنا بڑا ہال ہے، گنبد ہے، اور بیچ میں کوئی ستون نہیں، حالانکہ دیواریں ہیں، ان دیواروں پر وہ چھت قائم ہے۔ اور اللہ کی یہ چھت، اتنی بڑی چھت، بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ستون نہیں، بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو، اس پر غور کرو۔ اللہ فرما رہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بغیر ستونوں کے ہم نے ان کو کھڑا کر دیا ہے۔ غور کرو، بار بار غور کرو، اور اس اعتبار سے غور کرو کہ اس میں کمی نکالنی، یار یہ تمہاری نگاہ لوٹے گی واپس، ناکام ہو کر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ جو کلر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آج تک اس کلر میں کوئی پھیکا پن نظر نہیں آیا آسمان کی۔ اور دنیا کے ہم دیکھتے ہیں چھت بنتی ہے، بہترین سے بہترین میٹیریل لگا لو، کچھ سالوں کے بعد اس کا جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کلر پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ اس چھت کے اوپر سے کوئی ایسا جھڑ گیا ہو اور نیچے لوگ دب گئے ہو، مر گئے ہو۔ ہاسپٹلوں کے بارے میں خبریں آتی ہیں اخبار میں، نیچے مریض لیٹا ہوا تھا، اوپر سے چھت گر گئی، مطلب پلاسٹر گر گیا، چھت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس چھت میں آپ کو کوئی کمی اس طرح کی کبھی نظر نہیں آئے، اور ایسی پرکشش، اتنی خوبصورت چھت کہ بار بار دیکھو۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کی نگاہ کبھی اکتاتی ہی نہیں، کبھی نہیں اکتاتی۔ ان میں سے ایک آسمان کی چھت بھی ہے، بیت اللہ بھی، خانہ خدا اللہ کا گھر بھی ایسا ہے کہ انسان کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ہر مرتبہ دیکھ کے آنے کے بعد اور زیادہ جی چاہتا ہے کہ بار بار جاؤں، بار بار دیکھوں۔ اور آسمان بھی ایک ایسی چیز ہے، آپ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار کیا دیکھیں، بار بار اکتا گئے ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ والارض، زمین کی پیدائش میں اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ زمین کو اب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ زمین پانی پر ہے، پانی پر کوئی چیز رک سکتی ہے، ٹک سکتی ہے؟ اتنی مضبوط زمین اللہ تعالیٰ نے پانی پر بچھا دی۔ اور یہ تحقیق ہے کہ زمین گردش کر رہی، چکر لگا رہی، 1 کلو میں نہ جانے کتنے ہزار میل وہ طے کرتی ہے، اس تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ یہ چکر لگا رہی ہے، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، جھٹکے محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا سی گاڑی، 4 ویلر، بس وغیرہ اگر کوئی آدمی ڈرائیور تھوڑی تیز چلا دے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا گھر سے پریشان ہو کے آئے ہو، سب کو مار دو گے کیا، ہے نا؟ جھٹکے لگتے ہیں، بریک لگتے ہیں، جھٹکا لگتا ہے۔ یہ زمین اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، 1 سیکنڈ میں یہ ہزاروں میل طے کر رہی ہے، 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوتا، آرام کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم غور کرو زمین میں کس طرح ہم نے اس کو بچھا دیا ہے، یہ تمہارے لیے گہوارہ ہے، گہوارہ۔ گہوارہ، بچے چھوٹے بچے کو سلاتے ہیں گہوارے کے اندر، اور اس کو آرام مل جاتا ہے، نیند مل جاتی ہے۔ اس زمین میں تم آرام کے ساتھ رہ رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ذرا سا بھی وہ دھرتی کب ہوتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے
کہ کتنے ہم سکون کے ساتھ ہیں اس زمین پر. ذرا اللہ دکھاتا اپنی قدرت، دیکھو زمین اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے پھر بھی تمہیں محسوس نہیں ہوتے جھٹکے. ذرا اللہ کبھی حکم دیتا تھوڑا ہلو تو، ذرا جھٹکا دکھاؤ تو، اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 6-7 سیکنڈ تو بہت ہو گئے، 6-7 سیکنڈ ہو گئے، اس کا مطلب بہت زبردست زلزلہ آ گیا. تو اس وقت اللہ کی قدرت ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ فرما رہے اس پر غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ نے وقفے سے، تھوڑی گیپ کے ساتھ، تھوڑے فاصلے کے ساتھ ایسا سسٹم، ایسا نظام بنایا ہے دن اور رات کا کہ انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے، راحت بھی مل جاتی ہے، آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے اور کام کا موقع بھی مل جاتا ہے. اللہ رات ہی رات بناتا، رات ہی رات ساری چیزیں ٹھٹر کے رہ جاتی. دیکھو نا آپ، جس طرح رات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ابھی تو تھوڑا شور ہنگامہ راستوں پر سڑکوں پر نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے رات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پوری کائنات گویا سکڑ جاتی ہے، ٹھٹر جاتی ہے. اس طرح نظام ٹھٹر کے رہ جاتا. صرف دن ہی دن ہوتا تو ہر چیز سڑ گل جاتی، تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے. لیکن اللہ نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ 12 گھنٹے ہیں، 13 گھنٹے ہیں، 11 گھنٹے ہیں، جو بھی اللہ نے بنایا ہے، سردی گرمی کا جو نظام ہے اس حساب سے دن آتا ہے، انسان کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا سوئچ آف کر دیتا ہے اور وہ سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حساب سے کہہ دیتا کہ دن اور رات کا ہی نظام ہے لیکن تم اپنے حساب سے چلاؤ، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں انسانوں میں. ہاسٹلوں میں رہنے والوں کو اندازہ ہوگا، ہاسٹل میں ہمارے مدرسوں میں بچے رہتے ہیں، کمروں میں رہتے ہیں 10 11 12 بچے. تو ایک بچہ 9:30 بجے جا کے لائٹ بند کر کے سو جاتا ہے، دوسرا 10 بجے آتا ہے وہ کھولتا ہے. روز جھگڑے ہوتے ہیں، اس نے لائٹ چالو کر دی اور اس نے بند کر دی، نیند میں خلل آ جاتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے نظام بنایا ہے. اگر دن کا یہ سوئچ اگر ہمارے اور آپ کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتا تو کتنی پریشانی ہو جاتی. ہم 8 بجے سونے کا کرتے، بند کر دیتے، دوسرا 9 بجے والا آتا وہ پھر آن کر دیتا، اور نیند میں کتنا خلل پڑتا. لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، آہستہ آہستہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ صرف انسان ہی نہیں پوری مخلوق نیند کی گہری گود میں چلی جاتی ہے اور پوری دنیا کو سکون مل جاتا ہے. انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر ریلیکس ہو کر اپنے کام پر صبح کے لیے پھر روانہ ہو جاتا ہے. کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اس کو انعام کے طور پر، احسان کے طور پر، جتانے کے طور پر 20ویں پارے میں کہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے لوگو، اے نبی آپ کہیے گا، ذرا غور کرو، بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ دن ہی دن کر دیتا، دن ہی دن کر دیتا، تو کون سی اللہ کے علاوہ قدرت اور طاقت ہے مَن يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، جو رات کر کے دکھائے جس میں تم سکون حاصل کرو. اور دوسرے آگے آیت میں کہا، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ رات ہی رات کر دیتا، دن ہوتا ہی نہیں، تو کون سی قدرت اور طاقت ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن لے آئے، روشنی کو لے آئے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے دن کا بھی نظام بنایا، رات کا بھی نظام بنایا. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن میں تم اللہ کا فضل، اپنی روزی تلاش کرو، اور رات میں سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو. اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور ان کشتیوں میں جو سمندر کے اندر چلتی ہے، سمندر کے اندر تیر رہی ہے، ایسی چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے. پہلے زمانے میں صرف یہی کشتیاں تھیں، بادبانی کشتیاں، کپڑا لگتا تھا اس کو بادواں کہتے تھے. پھر اسٹیمر آ گیا، یعنی جو کوئلے کی اور بخار کے دم سے چلنے والے. اب الیکٹرونک مشینیں آ گئی، ان میں بھی لگ گئی، جہاز بن گئے، اسٹیمر بن گئے. بہرحال کشتی ہیں، جہاز ہیں جو سمندر کے اوپر تیر رہے، چل رہے، لوگوں کو لے کر بھی اور سامان کو لے کر بھی. پہلے زمانے سے لے کر آج تک، جبکہ ہر چیز میں دنیا نے ترقی کر لی ہے، سب سے زیادہ کاروبار کا جو ذریعہ ہے وہ سمندر کے جہاز ہے، وہاں سے سامان آ رہا ہے. تو یہ جو سمندر کے اوپر، سمندر کی ٹھاٹھے مارتی موجوں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے پانی کے جہاز، اسٹیمر تیر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے.
پانی تو ایسی لطیف چیز ہے کہ اس پر ایک ڈھیلا معمولی سا اگر ڈھیلا آپ بھی اس رکھے نا تو اوپر نہیں تیرتا، اوپر نہیں ٹکتا، وہ اندر گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے جہاز جن کا خود کا جو وزن ہے، خود جہازوں کا وزن ہزاروں ٹن ہے، پھر ان پر ہزاروں ٹن اور سامان لدا ہوا ہے، بلکہ اب تو ایسے ایسے جہاز آ گئے ہیں کہ پورا پورا ایئرپورٹ ہے اس میں، ہوائی جہاز اس پر اتر رہے ہیں سمندر کے اندر، اور اس میں جہاز اور سامان اور ہتھیار سب لدے ہوئے ہیں۔ اتنے بھاری ہزاروں ٹن وزنی ہونے کے باوجود پانی کے اوپر وہ تیر رہے ہیں۔ کس کی قدرت سے تیر رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے تیر رہے ہیں۔ اور پھر اب ترقی کی دنیا نے تو ہوائی جہاز بن گئے، خود ہوائی جہاز کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور اس میں سواریوں کا وزن ہوتا ہے، اور اس میں دوسرے سامان ہوتا ہے، اور فضا میں، آسمان کی فضا میں وہ اڑ رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہاں وہ تیر رہا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، اور یہاں یہ آسمان کی فضا میں تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے۔ کون سی قدرت ہے، کون سی طاقت ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ یہ والفلک التی تجری فی البحر، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت ہے جو تھامے ہوئے ہے۔ اور جس دن اللہ دکھانا چاہتا ہے تو اپنی قدرت ہٹا لیتا ہے، اوپر اڑنے والا جہاز بھی نیچے چلا جاتا ہے اور ایسا غائب ہوتا ہے، نام و نشاں مٹ جاتا ہے، اور وہ جہاز، پانی والا جہاز بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اس کو تیرا رہا ہے پانی کے اوپر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، کون ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے بارش کے قطرات کی شکل میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں یہ صحرائی علاقے ہیں، ریگستان کے علاقے ہیں، جہاں بارش کے علاوہ دوسرا کوئی پانی نہیں ہے، وہاں اس وقت آپ جائیے بالکل زمین ایسا لگے کہ مردہ پڑی ہوئی، اور یہی بارش کا موسم آتے ہی جیسے ہی بارش کے قطرات زمین کے اوپر پڑتے ہیں، وہ زمین بالکل ہریالی ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے مخملی ہری چادر اس پر بچھا دی گئی ہو۔ وہ ریت کے ٹیلے جو سونے نظر آتے ہیں اور ریت ہی ریت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ بارش کے موسم میں ایسے لگتے ہیں جیسے وادی کشمیر کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایسے خوبصورت اور حسین وہ وادیاں اور وہ ٹیلے لگتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، قطرات برساتا ہے، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، ہر طرح کے جانور، ہر علاقے میں جائیے آپ کو الگ طرح کا جانور نظر آئے گا، الگ طرح کا جانور، وہاں کے ماحول کے حساب سے، وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے، وہاں کی زمین کے حساب سے، اب الگ الگ شکلوں کے جانور نظر آئیں گے۔ لوگ صرف جانوروں کو دیکھنے جاتے، طرح طرح کی اللہ کی مخلوق، چڑیا دیکھو، اڑنے والے پرندے دیکھو، چرندے دیکھو، درندے دیکھو، الگ الگ مخلوق آپ کو نظر آئے گی، اور انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ریگستان میں لوگ گھومنے آتے ہیں تو اونٹ کو دیکھتے ہیں، اونٹ بھی سواری کرتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے کو، اس کے کھڑے ہونے کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے اونٹ کو۔ اور دوسرے علاقوں میں جائے تو کنگارو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے، کہیں شیر کو اور شیرنی کو دیکھتے ہیں، کہیں پرندوں کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اندر پوری مخلوق کو پھیلا دیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو پھیرنے میں، ہوا اگر ایک طرح کی ہوتی اور ایک ہی رخ کی ہوتی تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی مشرق سے ہوا چلاتا ہے، کبھی مغرب سے چلاتا ہے، کبھی شمال سے چلاتا ہے، کبھی جنوب سے چلاتا ہے، کبھی صبح کی ٹھنڈی بالکل مست کر دینے والی ہوا ہوتی ہے، اور کبھی تیز گرم لو ہوتی ہے، اور کبھی کس طرح کی ہوا۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے، اگر صرف مست کرنے والی ہوا چلائے تو بھی انسان اکتا جائے گا، صرف گرمی تھپیڑے چلیں تو بھی انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کے لحاظ سے اپنی قدرت کی یہ چیزیں کہ مختلف طرح کی ہوائیں چلائیں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان ان اڑتے ہوئے بادلوں کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہاں بادل بنتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے۔ مانسون اٹھتا ہے، مانسون کہاں؟ بنگال کی کھاڑی سے، بنگال کی کھاڑی سے مانسون اٹھتا ہے، اور کس طرح مانسون بنتا ہے؟
سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ کھارا ہے، انتہائی تلخ اور کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ سورج کی تپش، تمازت اور گرمی اس پر پڑتی ہے، اس گرمی کے نتیجے میں اس پانی کے اندر سے بخار، دھوئیں جیسے جو پانی جیسے ہانڈی پکتی ہے اس کے اوپر ڈھکن چڑھا ہو، ڈھکن کے نیچے کیسے قطرات ٹپک جاتے ہیں دھواں جیسا، تو وہ تپش اور گرمی کی وجہ سے کھارے پانی سے وہ بخارات اٹھتے ہیں۔ ہے کھارا پانی، ہے تلخ پانی، ہے کڑوا پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ دھواں اور بخار بن کر اوپر جاتا ہے، اور خاص مقدار میں جا کر، خاص مسافت اور دوری میں جا کر وہ پانی وہ برف کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے نا۔ یہ بادل کیا ہیں؟ گویا برف کے تودے ہیں اور ٹکڑے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے، کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل کر رہی ہے۔ پانی تو یہ سمندروں کا ہے، کھارا پانی جو ہم بارش کی شکل میں برس رہا ہے، سمندر کا پانی بنگال کی کھاڑی سے اٹھا ہے، وہاں سے بنا ہے، اللہ کی قدرت سے آٹومیٹک مشین اس کو میٹھے میں تبدیل کر رہی ہے، اور میٹھے میں تبدیل کرنے کے بعد یہ سمندر السحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان یہ رواں دواں اڑتے چلتے ہوئے یہ بادل کیا ہیں؟ یہ اللہ کی کارگو سروس ہے، یہ کارگو سروس ہے اللہ کی۔ اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جا کے برستے ہیں، اور مجال ہے کہ ایک قطرہ بیچ میں ٹپکا دے، ہے نا۔ گھنگور گھٹائیں چھائی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے قلعے کی طرف سے گھنگور گھٹائیں چھائی، اب برسے گی تب برسے گی، لیکن تھوڑی دیر میں سب چھٹ جاتا ہے اور ایک قطرہ تک نہیں برستا۔ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کہاں بادل بن رہے، کہاں سے چل رہے ہیں، کہاں سے اڑ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا سسٹم اور نظام نہ ہوتا اور اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو ہم تھار ڈیزرٹ والے ایسے ہی پیاسے مر جاتے۔ ہمارے ہاں تو نہ سمندر ہے، نہ ندی ہے، نہ نالے ہیں، کیسے بادل بنتے، یہاں سے کیسے اٹھتے؟ بنگال کی کھاڑی سے اللہ اپنی قدرت سے ان کو کھڑا کر رہا ہے، مانسون بنا رہا ہے، اور ہواؤں کو حکم دے رہا ہے لے جاؤ وہاں ریگستان کے تھار کے بڑے پیاسے لوگ ہیں وہاں جا کے برساؤ، اور یہاں کی زمین لہلاتی ہے، ہری اور زرخیز ہو اٹھتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور پھر کہا لآیات لقوم یعقلون، ان قدرت کی نشانیوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ایک کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے۔ کیونکہ کئی ہوتے تو ایک کہتا یہاں بارش برسنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں برسنی چاہیے۔ جس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، دو منتری آپس میں الجھ جاتے ہیں، ایک کہتا ہے منظوری ملنی چاہیے، دوسرے کا نہیں، اور کام اٹک جاتا ہے، پڑا رہتا ہے ایسے ہی۔ کائنات کا نظام بھی اسی طرح بکھر جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کئی اور ہوتے تو یہ کائنات کا نظام، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے، تو اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ عبادت کے لائق بھی بس وہی ایک ہے، پرستش و پوجا کے لائق بھی وہی ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں اس نتیجے تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ ایک بدو تھا عرب کا دیہاتی، اس سے کسی نے پوچھا تو نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات افجاج وبحر ذات امواج الا يدل على ذلك اللطیف الخبیر۔ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ کا وجود تم نے کیسے جانا؟ سبحان اللہ، یہ کیا کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ برجوں والا آسمان، یہ کھائیوں گھاٹیوں راستوں والی یہ زمین، اور موجیں مارتے یہ سمندر، جس طرح ایک اونٹ کی مینگنی پڑی ہو تو اس مینگنی سے ایک انسان اندازہ لگا لیتا ہے ادھر سے اونٹ گزرا ہے۔ اگر ریت پر قدم کے نشان موجود ہو تو ان نشانات سے انسان کا دماغ اس بات تک جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو یہ برجوں والا آسمان، یہ کھائیوں اور راستوں والی زمین، اور یہ ٹھاٹے مارتے موجوں والے سمندر، کیا ایک اللہ جو لطیف ہے، خبیر ہے،
قدرت والا ہے اس کے وجود پر دلالت نہیں کرتی؟ میں نے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا اور اس بات کو بھی جانا کہ وہ ایک ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک اللہ کے ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے، ہر چیز تیرے جمال کی آئینہ دار ہے۔ اے اللہ تیری قدرت کی نشانی ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے میں اے پروردگار تیری قدرت ہے، ہر شے میں قدرت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر گیاہ کے از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، زمین سے نکلنے والا، زمین سے اگنے والا ایک پتا، ایک کومپل، پہلی جو چیز اگتی ہے دانے سے ایک ہی ہوتی ہے، وہ کومپل جب نکلتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے فارسی شاعر کہ ہر گیاہ کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، جو زمین سے نکلنے والا، پھٹنے والا پودا ہوتا ہے، اس پودے کی پہلی جو شکل ہوتی ہے اس کو کومپل کہتے ہیں۔ وہ کومپل جو زمین سے اگتی ہے، نکلتی ہے، ظاہر اور نمودار ہوتی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ مجھے پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، بعد میں اس کا تنا نکلتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہے اور وہ سب کچھ بڑا درخت بنتا ہے، لیکن جب پہلی شکل ہوتی ہے کومپل کی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ ہر گیاہ کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے تم یہ سمجھ جاؤ کہ میں ایک ہوں، عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن اللہ شکایت کر رہے ہیں لوگوں سے، ان سب چیزوں کے باوجود لوگوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اندادا، ند کہتے ہیں مقابل کو، شریک کو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان جن کو شریک کر رہے ہیں، جیسے مورتیوں کو شریک کر رہے ہیں، غیر اللہ کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، نبیوں یا رسولوں کو یا اللہ کے ولیوں کو، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کو کہا ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ کے برابر کسی سے نہیں، سب سے بڑھ کر بس اللہ سے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کل یہ کہہ دے کہ ساری دنیا سے اس بندے نے میرے اکیلے کے لیے دشمنی لے لی، مول لے لی۔ حضرت ابراہیم کو سید الموحدین کہا جاتا ہے، یعنی توحید کو اپنانے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سردار ہیں حضرت ابراہیم۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ٹکرانے والے تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کو غالب کر دیا۔ بچپن میں بیٹے ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت کو قربان کر دیا، باپ کو چھوڑ دیا۔ انسان کو فطری طور پر جو محبت ہوتی ہے اپنے علاقے سے ہوتی ہے، اپنے وطن سے ہوتی ہے، اپنی قوم سے ہوتی ہے، اپنے خاندان اپنی برادری سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت کی خاطر ان سب کی محبتوں کو قربان کر دیا۔ جب بیٹے تھے تو باپ کی محبت کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں قربان کر دیا، اور جب باپ بنے ہیں تو بیٹے کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں قربان کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ایک دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ساری محبتوں کا گلا گھونٹ دیا، ساری محبتوں کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت کو غالب رکھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن دوسرے لوگوں کو، دوسری مخلوقات کو اس محبت میں شریک کر دیا۔ اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ گھنونا پاپ ہے، جرم ہے۔ شرک سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور محبت میں غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو۔ محبت میں غلو یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ پھر کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی انسان، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بھی کی محبت ہو، اس میں جب غلو حد سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر وہ انسان کہتا ہے
جس طرح اللہ جانتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، جس طرح اللہ مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے، جس طرح اللہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے یہ بھی بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دے دیا۔ محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، محبت ہر انسان سے محبت کی جو حد ہے اس حد کے اندر رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہو، کہتے تو میری ماں جیسی ہے، کیا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کا مسئلہ ہے قرآن میں 28ویں پارے میں، اس کی محبت ہے اس کی اپنی حد تک ہے، ماں کی محبت اپنی حد تک ہے۔ اسی طرح نبیوں، رسولوں اور اللہ کے ولیوں کی محبت کی بھی ایک حد ہے، اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محبت میں جب حد سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں لوگ گمراہ ہو گئے، ان کو کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام کی محبت میں یہودی گمراہ ہو گئے، ان کو کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ اب محبت میں انسان غلو کر دیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور مد مقابل بنا لیے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے۔ کیونکہ اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ اور بھی باتیں عرض کرنی ہے، ٹائم ہو چکا ہے، تو اگلے درس میں اسی آیت سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی محبت ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی ایک کیفیت بنا دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، یا اللہ تیری محبت ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اور بھی اس طرح کی دعائیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔